السلام علیکم، میں ہوں ماجد مقصود اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جو اسلام آباد میں ایک عمران خان کا دھرنا ہوا ہے اس پہ۔ اب اس پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس کو، جیسے اے آر وائی چینل ہے تو وہی رپورٹنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا کامیاب دھرنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک فلاپ دھرنا تھا۔ اور میں تو حیران ہوں، آپ کو بتاتا چلتا ہوں اور رپورٹ کرتا ہوں کہ ڈان جیسے ادارے نے بھی ادارہ لکھ دیا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت نے اتنی سخت ریسٹرکشنز کیوں لگائی تھی۔ دھرنا کرنا اور پروٹیسٹ کرنا پیچھے حکومت کا لیجیٹیمیٹ رائٹ تھا۔ میں حیران ہوں کہ ڈان جیسی اخبار نے بھی اتنا بڑا ادارہ لکھ دیا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اور میں صرف یہ اینالائز کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو اس دھرنے کا کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصانات ہوئے۔ سب سے پہلے جو عمران خان نے بات کی تھی کہ وہ ملینز لوگ لے کر ایک بہت بڑا ایک کراؤڈ لے کر اسلام آباد پہنچیں گے۔ پہلی بات تو وہ اس میں فیل ہوئے، پورا کراؤڈ نہیں لے کر آیا، نہیں یہ کوئی لانگ مارچ تھا۔ لانگ مارچ تو یہ ہوتا ہے جب آپ تھاؤزنڈس میں مائلس یا کلومیٹرز ٹریول کر کے آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ہے۔ یہ لانگ مارچ تو تھا ہی نہیں، یہ 400-500 کلومیٹرز کے فاصلے پہ لوگ آئے ہوئے تھے، موسٹلی کے پی کے سے اور اپنے لاہور سے یا موٹر وے سے، جی ٹی روڈ سے کچھ لوگ آئے تھے، کوئی 500-600 فاصلے پہ اگر پہنچے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ پہنچے نہیں تھے، بہت کم پہنچے تھے، لیکن اگر پہنچے ہیں تو یہ کچھ تھاؤزنڈس میں وہاں پہ پہنچے، تو اس کو آپ لانگ مارچ نہیں کہہ سکتے، یہ شارٹ مارچ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک شارٹ مارچ تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ملینس لوگ بھی نہیں تھے جیسے انہوں نے کلیم کیا کہ وہ ملینس لے کر آؤں گا، یہاں پر کچھ ہزار لوگ تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ دھرنا دوں گا، بیٹھوں گا، اور جب تک نواز گورنمنٹ یا یہ جو یونائٹڈ گورنمنٹ ہے یہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتی تب تک ہم یہاں پہ بیٹھیں گے اور الیکشن کروا کے پھر جائیں گے، اور یہ ہمارا پلان ہوگا۔ لیکن پلان تو اس کے بالکل الٹ ہوا۔ الٹ یہ ہوا کہ عمران خان آئے، جو کہ ایک ہفتہ پہلے سے وہ پشاور میں موجود تھے، رات دیر وہ جب اسلام آباد پہنچے تو اسلام آباد میں وہ ڈی چوک پہ پہنچے، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ابھی اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور 6 دن کا الٹیمیٹم دے کے چلے گئے۔ یہ تیسری چوتھی جو اس نے ایک، آپ اس کو یو ٹرن سمجھے یا اس کا ایک فیلیور سمجھے۔ اب آتے ہیں اس کی جو 3-4 باتیں جو اس کو اور نقصان میں گئی یا جن کے وہ فیلیور رہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور سپریم کورٹ کو وہ نواز گورنمنٹ بھی بہت ریلیکٹنٹ تھی، بہت محتاط تھی کہ اتنا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے کہ کہیں ہمیں گلے نہ پڑ جائے۔ تو سپریم کورٹ کا جب ایک ڈائریکشن آ گئی تو اس چیز کو پھر ونڈیکیٹ کیا کہ بھائی ابھی تک عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت سارے ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے ابھی اپنے نیوٹرلٹی کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو ابھی جب اس نے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تو انہوں نے مذاکرات بھی کرائے، لیکن دے وینٹ فیل اور میزریبلی فیلڈ۔ اس میں تو وہ لوگ نہیں مانے، کیونکہ عمران خان خود تو ہوتے نہیں، ان کے لوگ آتے ہیں، ان کو ایک ہی کنڈیشن بتاتے ہیں، بھائی وہ مانے، اگر الیکشن کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم آپ کی کوئی چیز نہیں مانتے۔ عمران خان کے پاس دوسری کوئی بات ہوتی نہیں ہے، تو چلو وہ تو فیل ہو گئے۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کا پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے، آپ جائیں پروٹیسٹ کریں، لیکن آپ ریڈ زون میں نہیں جائیں اور کہیں جا کے آپ پروٹیسٹ کریں۔ لیکن وہ باضد تھے عمران خان، اور وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ہوتی کون ہے، ہم تو جائیں گے۔ سپریم کورٹ کو کہلوانے والا بھی عمران خان، اور پھر سپریم کورٹ کو کون مانتا ہے۔ تو وہ پھر چلے گئے اپنا ڈی چوک پہ، اور اس کے بعد جو تماشا ہوا وہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، کیسے ان کے جو اسلام آباد کے خوبصورت درخت کو جلایا گیا،
اور میٹرو کے اسٹیشن جلائی گئی، گاڑیاں نظر آتش کی گئی، آنسو گیس، اور بہت سارے لوگ جو زخمی بھی ہوئے۔ اور ایک بالکل اخباروں نے لکھا ہے کہ ایک ایسے لگتا تھا کہ کوئی وار زون ہے، ایسے لگ رہا تھا کوئی اسلام آباد میں کوئی جنگ لگ رہی ہے۔ ایک ایسی صورتحال، ایک ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس نے کریٹ کی، ایک ایسا سین اس نے کریٹ کیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اپنے جو حالانکہ اس نے 2014 میں بھی ایک کیا تھا ڈھلنا، لیکن یہ اتنا پرتشدد نہیں تھا، یہ بہت زیادہ پرتشدد تھا، اس میں لوگ زخمی ہوئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے ہماری پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا ان کے لوگوں کو آپ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ لیکن سم ٹائم یو ہیو ٹو اپریشیٹ ایک عورت جو اس کو مسلسل بلنگ کر رہی تھی، اور وہ مسلسل اس پہ ایک اس کو ریڈیکیول کر رہی تھی، اس کو تنقید کر رہی تھی، پیس آف شٹ، یو آر پیس آف شٹ، دس اینڈ دیٹ، لیکن وہ پولیس والا جو بہت سارے چینلز نے دکھایا، پولیس والا خاموش تھا، اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، وہ ایک عورت تھی۔ سوچیں اگر اس پولیس والے کو غصہ آتا اور یہ ریئیکٹ کر دیتا تو کیا ہنگامہ ہوتا۔ تو اس طرح کے ہنگامے بہت سارے جو اسلام آباد میں ہوئے وہ رپورٹ تک نہیں ہوئے ہوں گے، جو ان لوگوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جتنا پریشان کیا ہوگا، جتنا ان کے لیے مسائل کھڑے کیے ہوں گے، کیونکہ وہ تو صرف یہ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ پیسفل رہیں، یہ پیسفل نہیں رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کو تو ہنگامہ کرنا تھا، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنی تھی کہ حکمران جو ہیں وہ مجبور ہو کر جو ہے وہ اسمبلی کو توڑ دیں اور الیکشن کروا دیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب ایگو کی بات آ گئی ہے کہ اب ایک جو گورنمنٹ ایٹ پلیس ہے وہ یہ کیسے سرنڈر کرے گی عمران خان کے پروٹیسٹ پہ۔ ظاہر سی بات ہے عمران خان ایک بلیک میل کر رہا ہے کہ بھئی آپ الیکشن کرو، مجھے ہٹایا تو اب الیکشن کرو، تو وہ کیوں الیکشن کرائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ریزسٹ تو پورا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹرل ریفارمس ہیں، جو لیجسلیشن کرنی ہے ان کو وہ کریں گے۔ اور جو بڑا چیلنج ہے وہ اکنامیکل چیلنج ہے، اور اکنامیکل فرنٹس پہ یہ دیکھیں آپ، کل سے جو مذاکرات ہمارے شروع ہوئے ہیں اس مذاکرات میں آئی ایم ایف نے پھر آپ کو کنڈیشن لگا دی ہے کہ جب تک آپ پیٹرولیم کی پرائسز نہیں بڑھائیں گے پروڈکٹس کی، تب تک ہم آپ کے ساتھ، آپ نے پہلے بھی وعدے کیے تھے لیکن ان کو آنر پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا، تو ہم آپ پہ بلیو نہیں کر سکتے، آپ کے ملک میں ہنگامے ہیں، انسرٹینٹی ہے۔ تو اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، اور امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس انفلیشن آئے گی، اور آپ تیزی کے ساتھ جو سری لنکا اور نیپال کی طرح کی جو سچویشن ہے اس کی طرف آپ رواں دوا ہیں، اور تیزی کی طرح تیزی میں جا رہے ہیں۔ اور یہ جو سچویشن ہے جب کریٹ ہوگی آپ کے پاس، جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ آئل امپورٹ کر سکیں، آپ ایڈیبل چیزیں خرید سکیں، تو پھر جب آپ کے پاس اس طرح کی صورتحال ہوگی، پھر جو انارکی پیدا ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ اس کو تو آپ ابھی اس طرف حالات کو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھیڈاں گا نہ کھیڈواں دیواں گا، تو ابھی تو آپ کے ساتھ یہی صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز جو وہاں پہ بہت ہی ایک ریئلائز کی گئی وہ یہ کہ عمران خان کو انہوں نے اریسٹ نہیں کیا، اور عمران خان کے لیے ابھی بھی لوگوں کے پاس جنہوں نے بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے پاس بہت بڑا ایک سافٹ کارنر ابھی تک موجود ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی اس ملک کو اس ملک میں انقلاب لا سکتا ہے، وہی ہمارے مسائل کو ہمیں نکال سکتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ ان کو پوری طرح ان کو ابھی تک سپورٹ موجود ہے، لیکن کچھ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ان سے انواع ہیں، جو ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح ملک میں کوئی ایک استحکام آئے، کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ملک میں۔ لیکن یہ جب تک کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور اسٹیبلٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے، تب تک اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، یہ آپ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے، دیکھیں اگر شہباز شریف پہ کیسز ہیں،
اگر نواز لیگ کرپٹ پارٹی ہے، میں کوئی نواز لیگ کا سپورٹر نہیں ہوں، آئی ہیو نیور ووٹیڈ ٹو نواز لیگ، لیکن بات یہ کہ جب آپ نے اس کو حکومت دی ہے تو لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. جب تک وہ ان کو جاب کرنے، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہوتا ہے. آپ کسی کو چیئر پہ بٹھا دو اور اس کو پارس ڈیلیگیٹ نہ کرو اور اس کو کہو آپ پرفارم بھی کرو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی چیئر آپ کسی کو دیتے ہو تو اس کو اس کے ساتھ جو اس چیئرس کی جو پارس ہیں، جو اتھارٹی ہیں، وہ بھی آپ کو اس کو دینی پڑے گی. اب جب شہباز شریف کو آپ نے حکومت دے دی ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک مینڈیٹ لے کر آیا ہے اور اس کو کولیشنز کی بھی سپورٹ حاصل ہے، تو اب اس کو حکومت کرنے دو. اب برا ہے بلا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، کرپٹ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ حکومت نہ کرے تو آپ پھر دوبارہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آؤ. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے ملک میں ہنگامے کرنا شروع کر دیں اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے، اور پہلے اکنامیکل کرنچی، پہلے اکنامیکل حالات ہمارے ملک کا خراب ہیں اور یہ حالات اور بدتر ہو جائیں. اور دیکھیں اس ایلیٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور پرواہ ہوگی بھی نہیں. اس کا جو شکار ہوگا وہ غریب مسکین ہوگا، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کے لیے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے دوائی کہاں پہنچی ہے، ہماری دوائی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، تو اب غریب کے لیے تو علاج کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور دوائی تو کیا، اب تو ہر گھر میں جو ہماری، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ہمارا جو ایک ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے اس میں کوئی 5-7 جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے کھانے ڈیلی کا جو خرچہ ہے وہ 1000 روپے سے بڑھ گیا ہے. آپ مجھے بتائیں یہاں پر ہمارے لوگ کتنے ہیں جو 30,000 روپے کماتے ہیں فیملی، ہمارے پاس تو لوگوں کے پاس اب کھانے کو نہیں ہے. جب کھانے کو نہیں ہوگا تو آپ سوچیں تو اس ملک کا کیا ہوگا. خدا را اس ملک پہ رحم کریں. یہ سری لنکا والے تو پھر بھی آپ کی جو اپنے حالات ہیں ان پہ سم ہاؤ کنٹرول کر لیں گے، دنیا ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، یہ 20 بلین ان کو مل جائیں گے، کچھ نہ کچھ وہاں ہو جائے گا. آپ کو کون سپورٹ کرے گا؟ آپ کو تو 1 بلین کوئی ملک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کچھ پیمنٹ دیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم تھوڑے ٹکے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، جس دن چاہے ہم آپ سے نکلوا سکتے ہیں، آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اس طرح کیا ملک جو قرضے پہ چلتا ہے اور خیرات پہ چلتا ہے اور ملکوں سے جو جا کے مانگ تان پہ چلتا ہے، ایسی حکومت جو اتنی ولنریبل ہو، ایسا ملک ایسا ولنریبل ہو، وہاں پہ یہ پولیٹیکل ڈرامے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. یہ ملک اس طرح کے ڈرامے برداشت نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں ابھی تک تو لوگ بات نہیں کرتے، لیکن پنجاب میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک انریسٹ ہے. پنجاب کے کچھ جو نیشنلسٹ ہیں جو اب تک پارٹی بنا رہے ہیں، لوگ ان کو انٹرنلی سپورٹ کرتے ہیں، سامنے آ کر سپورٹ نہیں کرتے. لیکن وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. کل میں نے ایک ٹویٹ پڑھا تو ایک شہزاد صاحب تھے، کیا نام تھا اس کا، اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ پنجاب کو بنگلہ دیش کی طرح دیوار سے نہیں لگاؤ، ہم بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اب پنجاب میں یہ اس طرح کے نعرے لگائیں گے، باقی صوبے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بلوچستان ہو، سندھ ہو، KPK کے کچھ لوگ ہوں، وہاں پہ تو یہ نعرے ہم نے سنے ہیں. اب پنجاب میں شروع ہو گیا ہے. تو فگاٹ سے اس ملک کو آپ پیسز میں تقسیم کرو گے، کیا کرو گے؟ تو اس کو کہیں تو اسٹاپ مطلب لگانا چاہیے، کہیں تو اسٹاپیج آنا چاہیے. کوئی تو اس ملک کے لیے سوچے، کوئی بھی نہیں سوچ رہا. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے دوست جب نام لینا شروع کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو بڑی بڑی چیئرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جو جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں، کسی کی کہاں کی نیشنلٹی ہے، کسی کی کہاں کی نیشنلٹی ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کن کے مفادات کہاں ہیں، ان لوگوں کے مفادات ہی اس ملک میں نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے ملکوں میں جس ملک کے ساتھ کوئی فیئر نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو اٹس ہائی ٹائم ٹو تھنک فار دا پیپل آف پاکستان، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہماری کو بھی سوچنا ہوگا، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو کرائسس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی سولوشن نکلنا چاہیے، ادروائز یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ تو کیا، کوئی بھی اس ملک کے جو حالات ہیں
ان کو کنٹرول نہیں کر پائے گا ابھی تک یہاں تک.